السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل على أهل محمد. بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں پروردگار حضرت مہدی کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ حضرت مہدی کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما بعد، شکر پروردگار حضرت مہدی کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں مرتضی سینٹر آکلینڈ کے ممبر سے سویا میں سرکاری سید الشہداء و شہداء کربلا علیہم السلام کے عنوان سے حاضر خدمت. سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اہل ایمان، اہل علم و ادب اس آیت کو بخوبی جانتے اور اہل انتظار اس آیت کے استعمال کے منتظر ہیں کہ کب خدا نصیب کرے زمانہ کہ جب نگاہوں کے سامنے ہوں امام زمانہ.
اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں سلام عاجزانہ، اور یہ کہہ کر کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ یا خود امام علیہ السلام اپنے تعارف میں اس آیت کے الفاظ کو استعمال فرمائیں اور ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ انا بقیت اللہ، امام کے الفاظ، میں ہوں اللہ کا بقیہ۔ اہل ایمان، فرشتگان پروردگار، انصاران امام علیہ السلام، ہم انبیاء جو خدا کی طرف سے امام کے لیے منتظر ہیں ظہور کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام، اور اصحاب کہف اور دیگر منتخب شدگان سب مل کر امام کی خدمت میں اس طرح سلام پیش کریں گے: آپ پر سلام ہو اے اللہ کے بقیہ۔ یقیناً آیت میں دونوں باتیں واضح ہیں، ایک بقیت اللہ کی حیثیت، ایک شرائط جو بظاہر تو ایک ہی شرط ہے، اپنے دامن میں مگر کئی شرائط کو لیے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر کا لفظ عربی ادب کے لحاظ سے بالکل ایسے کہ جیسے لفظ افضل بر وزن افعل التفضیل، صیغہ افعل التفضیل، افضل، ایسے بعض اہل ادب کے نزدیک اخیر، بہت زیادہ بہتر، بہت زیادہ مناسب۔ بقیت اللہ آیت میں مبتدا واقع ہوا اور خیر آیت میں خبر واقع ہوا۔ کمال فصاحت و بلاغت یہ کہ خیر لکم کہا گیا، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تصور بعض نادان دوستوں کی طرف سے یہ قائم کر دیا گیا کہ امام علیہ السلام بس منتقم، صرف منتقم، ہاتھ میں تلوار اور گردنوں کو کاٹنے والے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی تلوار مہدی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی پہچان مہدی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آل محمد کی شناخت مہدی، آج کے دور میں نبوت کی شان مہدی۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں، مگر ان کے لیے جو لائق تلوار ہیں، اور پیار آپ کے ہاتھوں میں، پیار آپ کی زبان پر، پیار آپ کی آنکھوں میں، پیار آپ کے دل میں، تو لائق پیار و محبت۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں امام کی تلوار چاہیے یا امام کا پیار چاہیے۔ عجیب سوچ ہے، محدود کر دیا حجت خدا کو۔ صرف انتقام نہیں، اصلاح زمین، اصلاح زمان، فساد کو ختم کرنا، اور فساد کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے زمین کو اللہ کے نور سے منور کر دے۔ لفظ خیر ہمارے اور آپ کے درمیان معروف لفظ، حتیٰ کہ پوری اذان میں اور پوری اقامت میں لفظ استعمال ہوا خیر۔ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حیا علی الفلاح، آؤ فلاحی کاموں کی طرف۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ صلاۃ تو واضح، یہ فلاح کیا ہے؟
تو کیا نماز میں فلاح ایک معنی کہ خود نماز ہی فلاح ہے؟ جیسے اللہ کے حبیب کا فرمان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو تو صحیح لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ تو حی علی الفلاح عقیدہ توحید، حی علی الفلاح اقامت نماز، حی علی الفلاح پیغام انسانیت نماز کے علاوہ۔ یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ مصلی پر آنے والا صرف میرے حقوق ہی ادا نہ کرے بلکہ سب کے حقوق ادا کرے۔ تو صلاۃ حق اللہ اور صلہ رحمی، اطاعت والدین، پڑوسیوں کے اور تمام تر انسانوں کے حقوق، حی علی الفلاح۔ اس کے بعد اذان و اقامت، بہترین جملہ ارشاد فرمایا گیا، اور جب بات اس پر آ پہنچی ہے تو آپ کی خدمت میں مکمل روایت پیش کرنے کے بجائے اشارہ کر دوں کہ اذان اور اقامت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول پر لے کر نازل ہوئے اس وقت جب کہ اللہ کے رسول کا سر مقدس مولائے کائنات کی آغوش میں اس اذان و اقامت کو جبرائیل نے سنایا، اور سنا ختم یہ مرتبت کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات۔ پھر اللہ کے حبیب نے مولائے کائنات سے فرمایا، یا علی آپ نے سنا؟ فرمایا جی میں نے سنا۔ فرمایا آپ نے یاد کر لیا؟ جی یاد کر لیا۔ فرمایا پھر بلال کو بلائیں اور اسے اذان کی تعلیم دے۔ آپ مولا نے بلا کر بلال کو اذان کی تعلیم، اذان کا حصہ حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ تو صلاۃ فلاح اور بہترین عمل۔ بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم شاید ہر شعبہ ہے زندگی میں اس کو الگ الگ کر سکیں، لیکن میں روایت پیش کر دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے خیر عمل سے مراد بر فاطمہ اولادہا، نیکی کرو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اذان اور اقامت ہو رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو زمانے ظہور کے لیے اولاد سیدہ، حجت خدا، فرزند رسول، اولاد امیر المومنین مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی نیکی کرو۔ آج کے دور میں نیکی کس کے ساتھ؟ اولاد سیدہ کے ساتھ۔ اولاد سیدہ کون؟ آج کے دور میں سادات اپنے مقام پر، سادات کے سردار، سید السادات، روئے زمین پر خدا کی حجت، آخری امام علیہ السلام۔ تو اگر سمجھ کر اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، تو ہر اذان میں اقامت میں امام کی محبت کا، امام کی نصرت کا پیغام موجود ہے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ بقیت اللہ خیر اللہ کو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں۔ خدا مہربان بہت ہی اپنے بندوں پر محبت کرنے والا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر زمانے میں تو وہ ایک محمد عطا فرمائے، اور اس زمانے کے افراد کو چھوڑ دو،
اس نے بچا کر رکھا. مثال دیتا ہوں، بالکل گھر کی مثال. ایک ماں اپنے بچوں کے لیے، اس کے 5 بچے ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، کتنے بچے بھی، سب بچوں کے لیے کھانا بناتی. بچوں کے لیے کھانا بنانا سنت سیدہ سلام اللہ علیہ. بازار کے کھانے تربیت کی ذمہ داریوں میں ہو سکتا رکاوٹ ڈال. گھر میں کھانا بچوں کے لیے سنت سیدہ سلام اللہ علیہ. اور آپ نے مثال ایک ماں کے حوالے سے، ایک بچے کو کھانا دیا، 2 کو دیا، اب 3 بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول گوئنگ ہے، وہ پہلے آ گئے اور ماں نے انہیں کھانا دے دیا، اور 2 بچے کالج جانے والے تو دیر سے آتے ہیں، یا یونیورسٹی جانے والے اور دیر سے آتے ہیں، یا جاب کر رہے ہیں اور لیٹ آتے ہیں. تو ماں نے جو اچھا کھانا بنایا تھا 3 بچوں کو دیا ان کے حصے، اور باقی 2 بچوں کے یا 1 بچے کے حصے کا کھانا بچا کے رکھ لیا. کہاں رکھا؟ موسم اور کھانے کا مزاج. کھانا محفوظ رہے، ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، بس ذائقہ نہ ہو. اور پھر جب سیز کر دیا اسے، یعنی اس کو فریز کر دیا، جما دیا کہ بچہ آئے گا رات میں 11 بجے، کھانا کہیں خراب نہ ہو، جما دیا. جب رات کے 11 بجنے والے تھے، بچے کے آنے کا ٹائم ہوا، تو بچے کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے، یا جیسے جیسے سہولت گھر میں، کھانے کو نکالا فریج سے، نکالا فریزر سے، اور نکال کر ڈی فریز کیا اسے اتنی دیر کہ کھانا بچے کے لیے بالکل گرم ہو جائے، ایسا گرم کہ اس کو محسوس ہو ذائقہ. یہ مثال مادی ہے، مثالیں واقعی نہیں ہے. اللہ مہربان اپنے بندوں کے لیے اس نے ہر دور میں حجتیں عطا فرمائی، اور جو آخر دور میں آنے والے تھے، ہم اللہ کو یاد کریں نہ کریں، ہم اللہ کو پہچانے نہ پہچانے، اس نے ہمارے لیے اپنی آخری حجت کو ایک جگہ محفوظ کر دیا. اور اب غور کیجیے گا، جیسے بچہ آخر میں گھر میں جب آیا، جو سب سے آخر میں آنے والا، تو ماں نے کیا کہا کہ بیٹا فریش ہو جاؤ، جب تک میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، فریش ہو جاؤ، یعنی ڈریس چینج کر لیجیے، یعنی کہ اپنے پروگرام کے لحاظ سے بات لے لیجیے، یا اپنا چہرہ واش کر لیجیے. اٹ مینس کوئی بھی ایسا کام کہ جو اس کے ساتھ متعلق ہے. اب جب بالکل بچہ فریش ہو گیا، تو ایک تیاری ماں نے کی، ایک تیاری بچے نے کی. تب جا کر ماں اور بچے کے درمیان ایک باہمی ربط اور محبت مکمل ہوا. ماں نے کھانا دیا، بچے نے نوچا. اللہ، اگر ایک ماں اپنے بچے کا اتنا خیال کر سکتی تو رب کتنا خیال کرتا کہ تم تیار تو ہو جاؤ، کھانا موجود ہے، بس تم ہاتھ دھو کے آؤ، بس تم فریش ہو کے آؤ، تم لباس اطاعت تو پہن لو، تم اپنی معصیت کی آلودگی کو چہرے سے دھو تو لو، تم غسل توبہ تو کر لو، تم تیار ہو جاؤ. تو کھانا تو بنا ہوا ہے، بس اسے تمہاری خدمت میں پیش کر دیں گے. یعنی غور کیجیے گا، اب مزاج بعض گھروں میں اچھا مزاج ہے،
اب دسترخوان نہیں، کبھی ہوتے تھے، اب اس کی جگہ آج کے دور میں ڈائننگ ٹیبل، ڈائننگ روم کچن سے ملا ہوا. تو ماں کہتی ہے بیڈ پہ نہیں بیٹا، آپ آئیے، اٹھ کر آئیے. کبھی اگر بچہ بیمار ہو تو بیڈ پر، بچہ نارمل ہو اور ڈائننگ ٹیبل پر آئیے. تو ماں نے سکھایا کہ تم چل کر آؤ گے ڈائننگ ٹیبل تک اور پھر تمہیں کھانا وہاں ملے گا. کائنات کی روحانی ڈائننگ ٹیبل ہے خانہ کعبہ. خدا اپنے دسترخوان ہدایت پر مہدی کو وہاں بھیجے، تم نے ریڈی ہو کر وہاں پر جانا. اللہ اکبر. مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثالیں واقعی نہیں ہوتی. بقیت اللہ خیر لکم، بہترین تمہارے لیے. ایک ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ کی انسانوں کے. اگر ایک شرط یہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. زمانہ ظہور کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل. زمانہ غیبت یعنی اب اگر ہم مہدویت کے موضوعات کو الگ الگ کریں بہت سارے بن جائیں گے. مہدویت، عقیدہ مہدویت، مہدویت فلسفہ غیبت، مہدویت زمانہ غیبت میں مومنین کی ذمہ داری. مہدویت از روح قرآن امام کی شان. مہدویت علماء اہل سنت کی روایتوں میں امام زمان کا عنوان. مہدویت 11 اماموں نے 12ویں امام کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے. مہدویت وہ علامت ہے جو علامات ظہور کے لیے بیان کی. مہدویت معرفت امام زمان. مہدویت امام زمان کے نائبین اور آج کے دور کے مراجع الزام نائبین عمومی، ان کی معرفت اور ان کی خدمت اور اطاعت. مہدویت سامراج کی طاقتوں کے خلاف سماج کی خدمت کا نام. اتنے ٹاپکس بنتے کہ جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی جہالت ختم ہوتی جائے گی. مثال پھر آپ کی خدمت، ہم جب بچپنے میں بیمار ہوتے تھے، میں اپنی مثال دے سکتا ہوں مگر وقت کو بچاتے ہوئے شارٹ کر رہا ہوں. بہت چھوٹے علاقے میں رہائش کسی انسان کی ہو آج بھی، آج سے پہلے، تو سارے امراض کے لیے ایک ہی ڈاکٹر، بلکہ ڈاکٹر بھی کہاں، یعنی ڈاکٹر کو اسیس کرنے والا، اس کو ہم پرانے لینگویج میں کہتے تھے کمپاؤنڈر، وہ بیٹھے تھے ڈاکٹر بن کر. سارے امراض، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، پیٹ کا، وہی کرتا تھا. اب جب علم آگے بڑھا، ہم نے ترقی کی، ہم شہروں میں آئے، تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہر ایک جس میں انسان، اعضائے انسان کے الگ الگ طبیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. آنکھوں میں بھی اتنے زیادہ انواع بن چکے، کان کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، ہڈیوں کے حوالے سے. اللہ جتنا سوچتے جائیے گا اتنا بات اور واضح ہوگی. اور مولا فرماتے العلم نقطۃ، علم تو نقطہ، ڈاٹ ہے، اس سے جاہلوں نے
یا توڑ دیا ایک روایت، یا پھیلا دیا کثیر کر دیا دو روایت. تو پہلے ایک لفظ تھا مہدوی، امام مہدی. اب اس لفظ کے کتنے بنتے ٹاپکس آپ کے سامنے آئے. زمانے غیبت میں امام سے ملاقات کرنے ہوا، غیبت صغرا الگ ہو گئی، غیبت کبرا الگ ہو گئی، علماء الگ ہو گئے، مراجع الزام عام الگ، مجمع عام میں ملاقات وہ الگ، حالت خواب میں ملاقات وہ الگ. امام کو پہچان کی ملاقات یہ ممکن ہے، سوائے اس کو خدا چاہے امام چاہے. ہمارے اور آپ کے لیے زمانے غیبت پردہ اشکار نہیں ہو سکتا، ملاقات ہو سکتی، رہنمائی مل سکتی بغیر، کیونکہ پردہ امام کی شخصیت پر ہے، شخص پر نہیں. وہ کام ہر ایک کے آتے، وہی کام آتے، وہی کام آتے. ہم نے اپنے امام کو بہت دور کر دیا. عجیب بات، سب کو ویلیو دیا آپ نے سوائے امام. آزا خانہ سجا کے بھی امام کو یاد نہیں کیا، اور بانی مجلس بن بیٹھے. یاد رکھیں کہ سارے عنوانات امام سے متصل، اور چونکہ ہمارے برادر نے جو عنوان کے لیے درخواست کی وہ ہم آپ کی خدمت میں علامات ظہور اور شرائط ظہور، یہ دونوں الگ الگ بات. اس سے مثال آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں کہ پروردگار نظام چلانے والا، اس سے اندازہ ہے، اس سے علم ہے. امام کو ظاہر کب کرنا، اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی مہربان ماں اپنے بچے کو اس وقت کھانا دے جبکہ وہ بھوک کرتے ہوئے سو گیا. اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو میں خود اس بات کا گواہ، ماں اٹھاتی، بیٹا اٹھو کھانا تیار ہو گیا. جو جاگ رہا ہے وہ جاگتے ہوئے کھاتا ہے، اور جو سو رہا اس کو اٹھایا جاتا ہے کھانا کھلانے کے، کہ تم بیٹا بغیر کھائے سو گئے، تم کھانا مانگ رہے تھے نا، تو کھانا دے. اب جو امام کی معرفت، امام کی زیارت، امام کا زمانے ظہور مانگ رہا ہے، اگر سو بھی گیا یعنی مر بھی گیا، خدا اٹھائے گا. جیسے دعائے عہد کے جملے، اللہم اخرجنی من قبر، پروردگار اگر امام کے آنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے تو مجھے میری قبر سے نکال لینا. مثال پر مثال، تاکہ بات بڑی آسان ہو جائے اور تمام تک پہنچ جائے انشاءاللہ. اگر کبھی کھانا بہت لذیذ بنا ہوا ہو، بچے کا پسندیدہ ہو، تو ماں سے کہہ کر سوتا ہے، اماں جب کھانا تیار ہو جائے مجھے اٹھا لینا پلیز، میں چاہے جتنی گہری نیند میں کیوں نہ، مجھے اٹھا لینا، ہلانا، آواز دینا، تھپ تھپانا، پانی کی چھینٹیں مار دینا. یہ کھانا یہ بہت پسند ہے، کچھ بھی ہو جائے میں ضرور کھاؤں گا اسے. جیسے کوئی بچہ ماں سے عہد کرتا ہے، ایسے آج کا مومن اپنے پروردگار سے عہد کرتا ہے، پروردگار اگر آنے میں دیر ہو جائے، میں سو جاؤں تو اٹھا دیں. اٹھا سکتے، ماں سے کہتے ہیں نا کمبل اتار کے اٹھانا، چادر ہٹا کے اٹھانا، لائٹ کھول کے اٹھانا،
एसी ऑफ करके उठाना, ये जो मिसालें हैं वो घरों की बात कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं जो अलग से लेकर आया। अल्लाह अखरिजनी मिन कब्र, ए खुदा मुझे मेरी कब्र से उठा। कब्र की नींद बड़ी हसीन होगी, आपको अंदाजा ही नहीं, मुझे भी नहीं। हम रिवायात पढ़ते और सुनते चले जाते। इमाम फरमाते, उसी इमाम के जुमले जिस इमाम ने मुझे और आपको दुआए अहद की तालीम दी, फरमाते हैं कि मोमिन से कहा जाता है निम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे उरूस यानी कि ग्रूम, दूल्हा दुल्हन सोते अपने कमरे के अंदर। अब मुझे बताएं ईमानदारी, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर आप मोमिन हैं, मैं मोमिन और हम मर गए, मरना तो है, मौत का पता नहीं, इमाम के आने का पता नहीं कब आएंगे मौला। तो अगर इंतजार करते करते थक गए और सो गए यानी मर गए, तो हम कहकर सोए जो जाग रहे थे कि भाई जब आ जाए उठा देना। इतनी बेहतरीन नींद। लेकिन अगर कोई अपने कमरे में सोए अलग बात, अगर कोई दूल्हा दुल्हन अपने उस कमरे में सोए, इससे उरूस का कमरा कहते, सजा हुआ अच्छे माहौल के साथ, तमाम तर अपनी हैसियत की आसाइशों के साथ। अब अगर उसमें कोई उठाए, अच्छा लगता है बुरा लगता है, हम कहकर से उठा दें। रात के 12 बजे दरवाजे पर नॉक हुई, कमरा उरूस का है, उठाने वाला आ गया, उठिए आपके लिए तैयार है खाना, या कोई और मिसाल। अब हम खुदा से कहते, मुझे मेरी कब्र से उठा दे। और जब इंसान रात में सोता है तो पहनता है नाइट ड्रेस, लिबास शब, और लिबास शब लिबास यौम नहीं होता। नाइट ड्रेस पहनकर आप गैदरिंग में नहीं आ सकते, वो तहजीब बिगाड़ के वो और बात, लेकिन नॉर्मल नहीं। हर सूरत में आपको लिबास पहनना है। हो सकता है कि लिबास पहनने में कहीं देर ना हो जाए, तो आपने खुदा से कहा, परवरदिगार ऐसे कब्र से उठाना। अल्लाह अकबर, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं। अगर कोई इतना इंतजार कर रहा हो खाने का, किसी आने वाली शय का, मोहब्बत करने वाले का, कि उससे मुलाकात का लिबास 3 पीस 4 पीस पहने पहने ही, शूज और मोजे सॉक्स वगैरह पहने पहने, यानी ओवरकोट पहने हुए, सब कुछ पहने हुए, ऐसे ही लेट गया कि भाई इंतजार करते करते मैं थक गया, अब जब आए तो फिर उठा देना। तो वही लिबास पहन के सो गया। तो लिबास पहन के उसको सामने जाना, मिलने के, खाने पीने के लिए। इमाम फरमाते खुदा से कहो मोतज़रन कफनी। कभी आपने सोचा कि कफन के कितने पीस आप पहनेंगे? 7 पीस, वाजिब और मुस्तहब मिला के 7 टुकड़े, 7 पीसेस आप पहनेंगे, मैं पहनूंगा। मेरी माएँ बहनें बेटियां मकना पहनेंगी, सीना बंद पहनेंगी, चादर पहनेंगी। मेरे भाई बेटे और तमाम दोस्तों अहबाब बुजुर्ग सब मरने के बाद क्या पहनेंगे? अमामा, चादर,
اس کو ابا بول دیجیے اور خاک شربت ساتھ میں اخرجنی من قبر معتذرا کفن. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. معتذر اعذار کہتے ہیں لنگ نیچے والے حصے کو کور کرنے والا. کبھی ڈیپ میں جا کے دیکھیے ان مسائل کفن کو تو آپ اندازہ ہو زندگی بھر امامے سے محبت نہ کرنے والا سانس بند ہوتے کے ساتھ امامہ پہنے ہوئے اور جب امام کی خدمت میں جائے گا تو امامہ پہنے ہوئے ہو. یہ دنیا کا مسئلہ کہ سفید امامہ غیر سادات کے لیے علماء کی، سیاہ امامہ علماء سادات کے لیے. یہ پہچان بن گئی، روایت میں نہیں ہے، لیکن اب اس کا احترام کیا کرنا چاہیے. کوئی سید سفید امامہ پہن لے یا کوئی شیخ سیاہ امامہ پہن لے تو اس نے کوئی کار حرام انجام نہیں دیا، لیکن یہ اناؤنسمنٹس ہو گئی کہ کالا امامہ سید کی علامت. جیسے عراق میں اور تقریباً ایران میں ہری چادر سید کی علامت. بعض روایات میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امامے کو بیان کیا گیا ہرے رنگ کا امامہ گرین. اللہ. لیکن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب کا امامہ ایک رنگ کا ہوگا اور وہ رنگ ہے سفید. معتذرا کفن شاہرا سیفی. شاہر چمکانے والا، لہرانے والا، سب کے سامنے شو آف کرنے والا. شاہرن نیام سے باہر، سیفی میری تلوار. اللہ اکبر. شاہرن سیفی مجردن قناتی. قنات نیزہ، مجرد چمکتی ہوئی نوک کے ساتھ. کیا مطلب؟ زمانے ظہور روایت شکل دعا میں چھٹے امام کی، اور اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا، کیسے اٹھیں گے. اب آئیے غور کیجئے، ہم جب قبر میں لیٹے تھے تو ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، تو یہ دعا کچھ ہمارے قبر کے حالات سے کچھ میچ نہیں کر رہی، مس میچ ہو گیا. ایسا ممکن ہے امام فرمائے اور مس میچ ہو جائے؟ ممکن. اس لیے شریعت میں روایات کی روشنی میں مرنے والے کے ساتھ 2 ہتھیار رکھوائے، اور ایسے ہتھیار کہ جن کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ملک کے اندر، کسی ملک کے اندر ضرورت. ہتھیار کیا ہے؟ اس کا نام ہے جریدتین. جریدہ ایک ترجمہ رسالہ، اخبار، میگزین، ماہنامہ، ہفتہ روزہ علاقے. جریدہ ایسی لکڑی جو 2 شاخہ ہو، یعنی جس کے اوپر کی طرف سے اس طرح کا وی اسٹائل کا رکھٹی بنا ہوا، تقریباً سیم لائک دس. ممکن نہیں کہ بالکل 100% ایسا ہی ملے آپ کو، سیم لائک. اوکے، یہ 2 لکڑیاں ایسی الگ الگ. اب غور کیجیے گا، ان میں سے ہر لکڑی پر آپ اس کو محفوظ کرتے ہیں، کاٹن لگاتے ہیں اس کو، تاکہ
اس کو ہم رکھیں اگر باڈی کے ساتھ نہیں ہے تو پرابلم نہ ہو. کیا رکھتے ہیں؟ بہت تفصیلی گفتگو اس میں چلی گئی. ضروری ہے کہ یہ ظہور کے روایت کی بنیاد پہ آ رہا ہے. دونوں کہاں رکھتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بچیوں کو نالج دیجیے کہ ہم سب نے مرنا ہے تو عیسائیوں کی طرح باکس میں نہیں جانا. مرنا ہے تو ہندوؤں کے بعد فرقوں کی طرح آگ نہیں لگنی. الحمدللہ ہمارے امام نے ہمیں پورا پروٹوکول دیا ہے زمانے ظہور کے لیے. جو امام زمانے ظہور کے لیے میتوں کے پروٹوکول کو اس طرح بیان کر رہے ہیں تو زندوں کے لیے کیا بیان کریں گے؟ کیا نہ بیان کریں گے کہ 2 لکڑیاں کیوں رکھی جاتی اور کہاں رکھی جاتی؟ کہ ایک رکھیں اندر دائیں طرف میت کے جسم سے لگا کر، کتنی بڑی ہو؟ تقریباً 1 ہاتھ کے برابر. اور ایک رکھیں میت کے بائیں طرف کفن کی چادر کے اندر اور قمیص کے باہر. اب غور کیجیے گا، میں آپ کی خدمت روایت پڑھ دیتا ہوں. عبداللہ نام تھا صحابی کا، اور غالباً کسی ایک جنگ کا واقعہ، جنگ کا نام ہو سکتا ہے الگ الگ بیان کیا جائے، احد ہو، بدر ہو وغیرہ، کہ لڑتے لڑتے اس صحابی رسول اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. صحابی جن کا نام عبداللہ لکھا تھا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں جہاد تو کرنا چاہتا ہوں، تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ اللہ کے رسول زمین پر پڑی ہوئی لکڑی کو جو ہاتھ برابر اٹھا کر عبداللہ کو دیا، اور جیسے ہی اٹھایا پیغمبر لکڑی بن گئی تلوار. عبداللہ کا کام ہو گیا. عبداللہ کو لکڑی نہیں ملی، تلوار ملی. آپ اگر خدا کا محمد ہے کہ لکڑی کو تلوار بنا دے تو خود خدا کیا جریدتین کو ہتھیار بنانے پر قادر نہیں؟ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، خدا نے اپنا کام محمد والے محمد ظاہراً سے فرج. تلوار نیام سے باہر، ایک نیام سے باہر نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو. میں اگر سمجھاؤں اپنے بچوں کے لیے تو یہ 2 شاخ یعنی وی اسٹائل میں لکڑی سیدھا کرو نیزہ بن جائے گی، الٹا کرو تلوار بنے گی. آپ سنیں دوبارہ دعا یاد کر دو. ملبیاً دعوت الداعی، مجھے اٹھا قبر سے، میرا لباس کفن، میری تلوار نیام سے باہر، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی. نمبر 5 ملبیاً دعوت الداعی لبیک اللہم لبیک. یہ نہیں ملبیاً میں تلبیہ پڑھتے اٹھوں بلانے والے کی پکار، دعوت الداعی لبیک یا مہدی، لبیک یا بقیت اللہ، لبیک یا حجت اللہ، لبیک یا ابن الزہر. اب آئیے کچھ باتیں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں مکمل کروں. بات تو بہت طولانی ہو چکی. اتنی تیاری
ان دعاؤں کو پڑھا کیجیے. اس پہ جملہ اللہم ارنی، پروردگار تو دکھا دینا، میں خود نہیں دیکھ سکتا مگر تو دکھا سکتا. جیسے اللہ کے حبیب خود نہیں گئے، تو لے گیا معراج، تو میں خود نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھوں میں اتنا کمال نہیں ہے کہ میں امام کی زیارت کر. اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وکحل ناظری بنظرۃ منی الی. ترجمہ، اے خدا مجھے دکھا امام کا چہرہ، طلعت الرشیدہ، ابھرتا ہوا رشد و ہدایت کا ستارہ، والغرۃ الحمیدہ، اور ایسی چمکتی ہوئی پیشانی. چہرہ الگ، پیشانی الگ. کیا مطلب؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب موویز بنتی ہیں ائمہ کے بارے میں تو ائمہ کے چہرے پر لائٹ دکھاتے ہیں خالی، الطلعۃ الرشیدہ، لائٹ، اور لائٹ میں پھر میں پہچان لوں الغرۃ الحمیدہ، پیشانی قابل تعریف، رخ ماہ تابان. مثال آپ کی خدمت میں اور بات تمام کرنا چاہوں گا. سورج کو دیکھنا بالکل آنکھیں چوندھی آ جاتی، لیکن اگر کوئی آنکھوں پر ہم جدید وسائل اختیار کرتے ہوئے گلاسز یا کوئی اور شیلڈ یا کوئی شیٹ یا الی آخر لگا کے دیکھیں، غرۃ الحمیدہ، ہمیں دکھائی دے گا. اگر اس مادی سورج کا کچھ حصہ دیکھیں گے، اس اصل سورج کائنات کا چہرہ مبارک. اب اس کے بعد تیسرا جملہ، وَكُلْ نَاظِرِهِ، اور میں جب امام کو دیکھوں ناظر، تو میں امام کی زیارت کو آنکھوں میں ایسا بسا لوں جیسے کوئی آنکھوں میں سرم ہوتا باہر جب لگایا جائے تو جتنا بھی آپ صاف کریں تھوڑا بہت تو اندر رہتا ہے. فی الحال وَكْحُلْ نَاظِرِي، کحل کہتے سرمے. سامعین گرامی قدر، یہ بات تھی دعائے عہد، دعائے ندبہ. فَأَغِثْنِي يَا غَيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَبَيْدَكَ الْمُبْتَلَى وَآرِهِ سَيَّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَى وَأَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْآسَ وَالْجَوَى وَبَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. اللہ، کیا جملہ! ارشاد فرماتے ہیں اس دعا میں مولا اس طرح مانگو، اے فریاد رسوں کے فریاد رس، میری فریاد رسی فرما کہ اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے. اے شدید قوتوں کے مالک یا شدید القوا، ازل انہو، اور زائل کر دے، مٹا دے، ختم کر دے اس کے مولا کی زیارت کی برکت سے بہل آسا والجوا، اس کی مایوسیوں کو، اس کے رنج اور غم. فبرت، اور اتنی دیر تک زیارت کرا کہ ہم اور غم دور ہو جائیں، مایوسی ختم ہو جائے، اور جو کلیجے میں آگ لگی تھی، اللہ برد غلیلہ یا من علی العرش استوى،
میں پھر مجبور ہوں بھائی سمجھاؤں اس مثال کو، اس بات کو مثال کے ساتھ. شدید پیاس لگی اور شدید پیاس میں کوئی ایک گھونٹ پانی پلائے اور ابھی پیاس ختم نہ ہوئی ہے اور وہ آپ سے واپس لے لے پانی کو، آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ابھی پیاس بجھی نہیں ہے، آپ واپس لے گئے، اور پینا ہے اور پینا ہے اور پینا ہے، یہاں تک کہ کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گیا. ایسا پانی پلایا آپ کہ کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، سکون پڑ گیا. پروردگار اتنی زیارت کر، اتنی دیر تک مجھے میرے مولا کو دکھا. برد غلی لہو، اندر کا جو ابال ہے، جو محبت مولا میں جو پیاس لگی ہوئی ہے، جو میرا کلیجہ بھن گیا ہے مولا کی یاد، برد غلی لہو، ٹھنڈا کر دے میرے کلیجے کی آنکھ کو. یا من علی العرش استوا، اے وہ جو عرش پر استوا پھیلا ہوا ہے، مالک قادر ہے، حکومت کرتا. بس میں نے بات کو سمیٹ دیا. علامات اور شرائط سے مراد وہ شرطیں جن پر روزے موعود کا واقع ہونا موقوف ہے اور عدالت جہانی کا پھیلاؤ سے وابستہ ہے. خلاصے میں 3 شرطیں. شرط اول، خالص عدالت کا نقشہ کا موجود ہونا. شرط دوم، عظیم اسلامی انقلاب کے لیے عظیم خدائی پیشوا کی ضرورت. شرط سوم، عظیم انقلاب کو ہم خیال جانثار ساتھی مل جانا. شرائط یہ ہو. علامات بہت سارے، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہوگا تب آئیں گے، فلاں کام تب آئیں گے. علامات حتمی اور غیر حتمی. علامات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک وقت میں ظاہر ہو، شرائط سب ایک وقت میں ہوں گی، علامات الگ الگ اوقات میں ہو سکتے. اور یہ بھی ممکن ساری علامات ایک دم آ جائیں. بس بات تمام کی میں. سرکار سید الشہداء کا سویا، غریب الوطن کا سویا، اس کا سویا، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اس کا سویم جسے خیمے میں لانے والا کوئی نہ تھا، اس کا سویم جس کے لاشے سے اس کی بہن کو اٹھا دیا گیا، اس کا سویم جس کے لاشے سے اس کے جوان بیٹے کو ہٹا دیا گیا، اس کا سویم جس کی 4 سال کی بچی کو باپ کے سینے پر جگہ نہ مل سکی، اس کا سویم اکبر کا سویم جس کے سینے پر بچی لگی، اصغر کا سویم جس کے گلے میں 3 پھل کا تیر مارا گیا. رونے والوں، جب کسی کا سویم ہوتا ہے تو وہ گھر والے بیٹھ کے روتے ہیں، پرسا دینے والے آ کے پرسا دیتے ہیں. تیسرا دن ہے، مرحوم کو گئے ہوئے مرحومہ کے انتقال کو بیٹے سوگوار ہیں ماں کے لیے، یا ماں سوگوار بیٹے کے لیے. اب جب ماں رو رہی ہے تو آنے والے سویم کے دن ماں کو تسلی دیتے ہیں، ماں کو پانی پلاتے ہیں، ماں کو سینے سے لگاتے ہیں. جو اعزاء با محرم ہوتے ہیں، واہ غربتا، ان کا سویم تھا بیویوں کے ہاتھ پس گردن،
ان کا سویم تھا، یتیم کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، یتیم کے پیروں میں بیڑیاں، ارے ان کا سویم تھا، 4 سال کی شہیدی کو تماشوں کا درد تھا، کانوں کے زخم تھے، یہ کیسا سویم تھا۔ اسی لیے جب تک زمانہ باقی رہے گا کربلا والوں کا سویم ادا کریں گے، تمام اہل بیت کو پرسا پیش اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، الہی آمین، تمام حاضرین کی فوائد شرعیہ کو پورا فرما۔ الہی آمین، پروردگار مرتضی سینٹر آکلینڈ کے تمام منتظمین، کارکنان، والنٹیئرز، تمام کی خدمات قبول و مقبول فرما۔ الہی آمین، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، الہی آمین، ہمارے امام علیہ السلام کی نازل فرما، الہی آمین، ہمارے امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، الہی آمین، ہمارے امام علیہ السلام کی دعائیں محبت میں ہم سب کو نصیب فرما، الہی آمین، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی اور ہم آمین، سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ الہی ربنا آمین، تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين ما تنهز